اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم و ذکر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں جو لقمہ کھائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یا پانی کا گھونٹ پیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ مسلم شریف۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر دو کلمے ہیں، ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ تو عرش سے پہلے کہیں رکتا ہی نہیں، اور دوسرا اللہ اکبر زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو نور یا اجر سے بھر دیتا ہے۔ طبرانی ترغیب۔ قبیلہ بنو سلیم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو میرے ہاتھ یا اپنے مبارک ہاتھ پر گن کر فرمایا، سبحان اللہ کہنا آدھا ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ کہنا پورے ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے، اور اللہ اکبر کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیانی کی خالی جگہ کو پر کر دیتا ہے۔ ترمذی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا ضرور بتلائیے۔ ارشاد فرمایا، وہ دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ مستدرک حاکم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، جبریل یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آپ اپنی امت سے کہیے کہ وہ جنت کے پودے زیادہ سے زیادہ لگائیں، اس لیے کہ جنت کی مٹی عمدہ ہے اور اس کی زمین کشادہ ہے۔ پوچھا کہ جنت کے پودے کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسند احمد، مجمع الزوائد۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار کلمے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان میں سے جس کو چاہو پڑھ لو اور جس کو چاہو بعد میں پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے۔ مسلم شریف۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ چاروں کلمے قرآن مجید کے سب سے افضل ہیں اور یہ قرآن کریم ہی کے کلمے ہیں۔ مسند احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، کیونکہ ان کا اجر و ثواب باقی رہے گا اور دنیا اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ واہ واہ، 5 چیزیں اعمال نامے کے ترازو میں کتنی زیادہ وزنی ہیں۔ پہلا لا الہ الا اللہ، دوسرا سبحان اللہ، تیسرا الحمدللہ، چوتھا اللہ اکبر، پانچواں کسی مسلمان کا نیک لڑکا فوت ہو جائے اور وہ ثواب کی امید پر صبر کرے۔ مستدرک حاکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھے، ہر حرف کے بدلے اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ طبرانی، مجمع الزوائد۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہوں، کوئی عمل ایسا بتا دیجئے کہ بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کرو۔ الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے 100 گھوڑوں کے برابر ہے جن پر زین کسی ہوئی ہو اور لگام لگی ہوئی ہو، انہیں اللہ کے راستے میں سواری کے لیے دے دو۔ اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو،
اس کا ثواب ایسے 100 اونٹوں کو ذبح کیے جانے کے برابر ہے جن کی گردنوں میں قربانی کا پٹا پڑا ہوا ہو۔ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تو آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے، اور اس دن تمہارے عمل سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا جو اللہ کے یہاں قبول ہو۔ البتہ اس شخص کا عمل بڑھ سکتا ہے جس نے تمہارے جیسے عمل کیے ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، تم نے بہت اچھا سوال کیا، اور فرمایا، اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے جن کی گردن میں پٹا پڑا ہوا ہو، جھول ڈلی ہوئی ہو اور وہ مکہ میں ذبح کیے جائیں۔ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، وہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو آسمان اور زمین نے ڈھانپ رکھا ہے، اور اس دن تمہارے عمل سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا جو اللہ کے یہاں قبول ہو۔ البتہ اس شخص کا عمل بڑھ سکتا ہے جس نے یہ کلمات اتنے ہی مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ کہے ہوں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، یہ کسی گناہ کو بھی نہیں چھوڑتا اور اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ ابن ماجہ، مسند احمد، طبرانی، مستدرک حاکم، مجمع الزوائد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں پودا لگا رہا تھا۔ فرمایا، ابو ہریرہ، کیا لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، اپنے لیے پودا لگا رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا، کیا تمہیں اس سے بہتر پودا نہ بتا دوں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کہنا ان میں سے ہر کلمے کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، دیکھو اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کہا کرو، کیونکہ یہ کلمے قیامت کے دن اپنے کہنے والے کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آئیں گے اور اس کو نجات دلانے والے ہوں گے، اور یہی وہ نیک اعمال ہیں جن کا ثواب ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ مجمع البحرین۔ فائدہ: حدیث شریف کے اس جملے کی یہ کلمے اپنے پڑھنے والے کے آگے سے آئیں گے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ کلمے آگے بڑھ کر اپنے پڑھنے والے کی سفارش کریں گے، اور دائیں بائیں پیچھے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کی عذاب سے حفاظت کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کہنے کی وجہ سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سردی میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ مسند احمد۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ہر روز احد پہاڑ کے برابر عمل نہیں کر سکتا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، احد پہاڑ کے برابر کون عمل کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، کون سا عمل ہے؟ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ کا ثواب احد سے بڑا ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے بڑا ہے، اور اللہ اکبر کا ثواب احد سے بڑا ہے۔ طبرانی، بزار، مجمع الزوائد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، مسجدیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، چرنے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا پڑھنا۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں سے 4 کلمے چنے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے
اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کی 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ جو شخص اللہ اکبر کہے اس کے لیے بھی یہی اجر ہے، جو شخص اللہ اکبر کہے اس کے لیے بھی یہی اجر ہے، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے بھی یہی اجر ہے، جو شخص دل کی گہرائی سے الحمدللہ رب العالمین کہے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 30 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عمل الیوم واللیلہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باقیات صالحات کی کثرت کیا کرو۔ کسی نے پوچھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ دین کی بنیادیں ہیں۔ عرض کیا، یہ بنیادیں کیا ہیں؟ فرمایا، تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کا کہنا، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا، تحمید یعنی الحمدللہ کہنا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا کہنا۔ مستدرک حاکم۔ فائدہ، باقیات صالحات سے مراد وہ نیک اعمال ہیں جن کا ثواب ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلموں کو ملت اس لیے فرمایا کہ یہ کلمے دین اسلام میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ فتح الربانی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہا کرو۔ یہ باقیات صالحات ہیں اور یہ گناہوں کو اس طرح مٹاتے ہیں جس طرح درخت سے سردی کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں، اور یہ کلمے جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر جو شخص بھی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ ترمذی۔ ایک روایت میں یہ فضیلت سبحان اللہ والحمدللہ کے اضافے کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ مستدرک حاکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص دل سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ کہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ مستدرک حاکم۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، تو اللہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، فرماتے ہیں لا الہ الا انا وانا اکبر، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا انا وانا وحدی، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اکیلا ہوں۔ اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں اور ان کا کوئی شریک نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انہی کے لیے بادشاہت ہے اور تمام تعریفیں انہی کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں لا الہ الا انا لی الملک ولی الحمد، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے لیے ہی بادشاہت اور میرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گناہوں سے بچانے اور نیکیوں پر لگانے کی طاقت اللہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انا ولا حول ولا قوت الا باللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور گناہوں سے بچانے اور نیکیوں پر لگانے کی قوت مجھی کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بیماری میں ان ذکر کیے گئے کلمے یعنی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، ان کو پڑھے اور پھر مر جائے تو جہنم کی آگ اسے چکھے گی بھی نہیں۔ ترمذی۔ حضرت یعقوب بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ دو صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس طور پر کہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو اور دل میں زبان سے کہے ہوئے کلموں کی تصدیق کرتا ہو، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے کہنے کو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جس بندے پر اللہ کی رحمت کی نظر پڑ جائے تو وہ اس کا مستحق ہے کہ اللہ سے جو مانگے اللہ اسے دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہتر کلمے جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے کہے ہیں وہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترمذی۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ترمذی شریف۔ حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے جو شخص دل کے خلوص کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے بدلے میں 10 درجے بلند فرماتے ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ عمل الیوم واللیلہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اوپر ہر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ میری امت کا درود ہر جمعہ کو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، لہٰذا جو شخص جتنا زیادہ میرے اوپر درود بھیجے گا وہ مجھ سے قیامت کے دن درجے کے لحاظ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ بیہقی ترغیب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ جبریل علیہ السلام اپنے رب کی جانب سے میرے پاس ابھی یہ پیغام لائے تھے کہ روئے زمین پر جو کوئی مسلمان آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور میرے فرشتے اس کے لیے 10 مرتبہ مغفرت کی دعا کریں گے۔ طبرانی اور ترغیب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین میرا وہ امتی ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ ترمذی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رات 2/3 حصے گزر جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے اور فرماتے، لوگوں اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، ہلا دینے والی چیز آ پہنچی اور اس کے بعد آنے والی چیز آ پہنچی، مراد پہلے سور اور اس کے بعد دوسرے سور کے پھونکے جانے کا وقت قریب آ گیا، موت اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ آ گئی، موت اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ آ گئی۔ اس پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجنا چاہتا ہوں، میں اپنے دعا اور اذکار کے وقت میں سے درود شریف کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تمہارا دل چاہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، 1/4 وقت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آدھا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3 کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ کے درود کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا کر لو گے تو اللہ تمہاری ساری فکروں کو ختم فرما دیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دیے جائیں گے۔ ترمذی۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ،
آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر ہم درود کس طرح بھیجیں؟ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو آپ کے ذریعے ہمیں خود ہی سکھا دیا کہ ہم تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر آپ پر سلام بھیجا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ پڑھا کرو، یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائیے، جیسے کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائی۔ یقیناً آپ تعریف کے مستحق اور بزرگی والے ہیں۔ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائیے، جیسے کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائی۔ یقیناً آپ تعریف کے مستحق بزرگی والے ہیں۔ بخاری۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہا کرو، جس کا ترجمہ ہے، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی بیویوں پر اور آپ کی نسل پر رحمت نازل فرمائیے، جیسا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی بیویوں پر آپ کی نسل پر برکت نازل فرمائیے، جیسا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائی۔ بلا شبہ آپ تعریف کے مستحق بزرگی والے ہیں۔ بخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم تشہد میں کہہ کر آپ پر سلام بھیجا کریں، اب ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ پر درود کس طرح بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کہا کرو۔ ترجمہ، یا اللہ اپنے بندے اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائیے، جیسے کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائیے، جیسے کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائی۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ ہمارے گھر والوں پر درود پڑھے تو اس کا ثواب بہت بڑے پیمانے میں ناپا جائے، تو یہ ان الفاظ سے درود شریف پڑھا کرے۔ ترجمہ ہے، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی بیویوں پر جو کہ مومنین کی مائیں ہیں، اور آپ کی نسل پر اور آپ کے سب گھر والوں پر رحمت نازل فرمائیے، جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائی۔ آپ تعریف کے مستحق اور عظمت والے ہیں۔ ابو داؤد۔ حضرت رویفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح درود بھیجے، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ ترجمہ ہے، اے اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اپنے خاص مقام قرب میں جگہ دیجیے۔ بزار، طبرانی، مجمع الزوائد۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بندے بے شک ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہوں۔ میرے بندے اگر تو زمین بھر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں بھی زمین بھر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی بھرپور مغفرت کر دوں گا۔ مسند احمد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آدم کے بیٹے، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا مانگتا رہے گا اور مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، اور مجھ کو اس کی پرواہ نہ ہوگی، یعنی تو چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، تجھے معاف کرنا میرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے بخشش چاہے تو میں تجھ کو بخش دوں گا، اور مجھ کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ ترمذی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ جب گناہ کر لیتا ہے پھر نادم ہو کر کہتا ہے، میرے رب میں تو گناہ کر بیٹھا، اب آپ مجھے معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں کہ کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ تو سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گناہ سے رکا رہتا ہے، پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو نادم ہو کر کہتا ہے، میرے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، آپ اس کو بھی معاف کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ تو سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ چاہے گناہ سے رکا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر نادم ہو کر کہتا ہے، میرے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، آپ اس کو بھی معاف کر دیجئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ تو پھر سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ بندہ جو چاہے کرے، یعنی ہر گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے، میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ بخاری شریف۔ حضرت ام اسمہ اوسیہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے گناہ لکھنے پر مقرر ہیں، وہ اس گناہ کو لکھنے سے 3 گھڑی یا کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔ اگر اس نے ان 3 گھڑیوں کے دوران کسی وقت بھی اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی تو وہ فرشتہ آخرت میں اسے گناہ پر مطلع نہیں کرے گا اور نہ قیامت کے دن اس گناہ پر اسے عذاب دیا جائے گا۔ مستدرک حاکم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً بائیں طرف کا فرشتہ گناہگار مسلمان کے لیے 6 گھڑیاں یعنی کچھ دیر قلم کو گناہ کے لکھنے سے اٹھائے رکھتا ہے، یعنی لکھتا نہیں۔ پھر اگر یہ گناہگار بندہ نادم ہو جاتا ہے اور اللہ سے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے تو فرشتہ اس گناہ کو نہیں لکھتا، ورنہ ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ طبرانی، مجمع الزوائد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا اور اللہ سے معافی مانگ لی اور توبہ کر لی تو یہ سیاہ نقطہ ختم ہو کر دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس نے گناہ کے بعد توبہ و استغفار کے بجائے مزید گناہ کیے تو دل کی سیاہی اور بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ دل پر چھا جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی وہ جنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا رہتا ہے وہ گناہ پر اڑنے والا شمار نہیں ہوتا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ کرے۔ ابو داؤد۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ جس گناہ کے بعد ندامت ہو کر اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ ہو تو وہ معافی کے قابل ہے، اگرچہ وہ گناہ بار بار بھی سرزد ہو جائے۔ بذل المجہود۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر غم سے اسے نجات عطا فرماتے ہیں اور ایسی جگہ سے اسے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ابو داؤد۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم